ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ضروریات۔ محترم و معزز مصلیان مسجد، حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عفت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یرزقون سے مراد ینعمون بھی لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پاتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ینعمون کا لفظ نہیں تھا؟ قرآن میں رزق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور رزق کہتے ہیں انہی چیزوں کو جو منہ سے کھائی اور پی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے یہاں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لیکن وہ کیسے کھلاتا ہے، وہ کیسے پلاتا ہے، ہم کو اس کا شعور نہیں۔ اور پینے کے تعلق سے شہداء کو سب سے بہترین چیز کیا پسند ہے بتاتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہید شہادت کا جام پیتا ہے، جب وہ قتل کیا جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ تلواروں سے، نیزوں سے، خنجروں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے، توپوں سے، جانور جیسے ہاتھی گھوڑوں کے پیروں سے مارے جانے والے شہداء بھی جب شہادت کا جام پیتے ہیں تو اتنی ساری چیزوں سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف چونٹی کاٹنے کی جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جب حضرت بی بی زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنی سہیلیوں سے کہ تم اپنے ہاتھوں میں سیب پکڑ کر کھڑے رہنا اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار، چھری، خنجر پکڑ کر کھڑی رہنا، میں یوسف کو ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جانے کے لیے کہہ دوں گی، اور جیسے ہی وہ پردے کے باہر نکل کر آئیں گے تو میں کہوں گی کہ سیب کاٹو، تو تم سیب کاٹو۔ اتنی ہی مہلت میں تم کو یوسف کا دیدار کروایا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کو پردے کے پاس لا کر بیوی نے کہا کہ آپ پردے کو ہٹا کر دوسرے دروازے کی اور تشریف لے جائیں۔
یوسف علیہ السلام جانے لگے اور جیسے ہی پردہ ہٹا کر آپ باہر تشریف لائے، حضرت کا باہر تشریف لانا، ان کے جلووں کا نمودار ہونا اور بیوی کا کہنا اپنے سہیلیوں کو کہ سیب کاٹو، تو سیب کاٹنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں سیب کاٹے جا رہے ہیں، اور اتنے میں یوسف علیہ السلام دوسرے دروازے میں داخل ہو کر چلے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ سیب کے ساتھ ان کی سہیلیوں نے اپنے چاروں انگلیاں بھی کاٹ دی، اور جب یوسف چلے گئے، بی بی زلیخا نے ان سے جب مخاطبت کی کہ تم کیا کر رہی ہو، سیب کے ساتھ تم نے انگلی بھی کاٹ لی، جب اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، اور ان کو جب جا کر ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا، جب یوسف کے جلوے میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ سیب کٹ رہا ہے یا ہاتھ کٹ رہا ہے، اس کا علم نہیں، اس کا احساس نہیں، تو خدا کی راہ میں، خدا کی طلب میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر جب اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، یہ ہاتھ کٹنا کیا، وہاں گلا کٹنا کیا، کچھ احساس نہیں ہوتا۔ خدا کی محبت میں، خدا کے عشق میں جو دیوانگی اور جوش آ جاتا ہے، ایک معمولی سے جھگڑا کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں، جب وہ جھگڑتے ہیں تو وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں، دو چار مار ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا کہ صرف گرمی ہی گرمی جسم میں آ جاتی ہے۔ تو خدا کے عشق، یہ معمولی جھگڑے کی گرمی اتنی ہوتی ہے، خدا کے عشق کی گرمی کتنی نہیں ہوتی ہوگی۔ جب وہ جوش میں آتا ہے، عشق خدا کا جوش میں آتا ہے، تو پھر گردن کٹ جائے، ہاتھ پیر کٹ جائے، کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اور شہید کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جایا، اور جانے کے بعد کہے گا کہ دریاؤں میں سے پیو، پانی کے دریا، دودھ کے دریا، شہد کے دریا، شراب کے دریا پیو، پھل ہے کھاؤ، شہید سب کھائے گا، لیکن پھر کہے گا کہ مجھے ابھی بھی وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو مزہ مجھے اصل میں حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے کون سا مزہ چاہیے؟ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، شہید کھاتا بھی ہے، شہید پیتا بھی ہے، شہید کھا رہا ہے، شہید پی رہا ہے، رزق کھا رہا ہے، جنت میں ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود کہے گا شہید کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں، کیا چاہیے؟ تو کہے گا شہید کہ خدا کی راہ میں جب میں شہید کیا جاؤں تو اس وقت جو میرے حلق کے اندر شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ڈال دی جاتی ہے، وہ مزہ مجھے جنت کے میووں میں اور اس کے نہروں میں نہیں ملتے۔ شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ، نبی مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہادت کے وقت شہید کے حلق میں، حلقوم میں ایک ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ مزہ شہید طلب کرے گا اور کہے گا کہ اس مزے کے لیے بارہا مجھے شہید کیا جائے تو میں تیار ہوں۔ وہ شہادت کا مقام ہے، یہ شہید کا مقام ہے، اور یہ شہید کا جوش و جذبہ ہے، اور شہید کو اس قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسند ہے جس کا ہم اور آپ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں خوف سے، بھوک سے، اور تمہارے پھلوں کے نقصان سے، اور تمہارے زمینوں اور مال کے نقصان سے، یہاں تک کہ تمہاری جان کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سنا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بحکم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے، اور وہاں پر 40,000 کے قافلے نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر راتوں رات آیا، گورنر بن گیا، سرداروں کو دعوت دے کر بلایا، چھتوں پر کھڑا کر کے ان کو ڈھکیل کر مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان کے اپنے خاندانوں کو پھرنے کا حکم دیا، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں آرام فرما رہے، 40,000 کے تمام کوفی حضرات
اپنی بات سے، اپنے عہد سے، اپنے بیعت سے پھرنے لگتے۔ عہد کیا تھا امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اور ان کا ساتھ دینے کا اور ان کے ساتھ لڑ کر جینے مرنے کا، لیکن سارے کے سارے عہد کو ٹکرانے لگے، جھوٹے تھے اپنے وعدوں میں۔ اسی لیے کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، کوفہ کبھی بھروسے مند نہیں ہوتے۔ 40,000 سارے کے سارے بچھڑتے چلے گئے، چھوڑتے چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوشش کی لیکن کوئی ان کے پاس رہتا نہیں، ٹکتا نہیں، یہاں تک کہ مغرب کی نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے 500 آدمی پیچھے اور نماز کے اختتام تک سارے کے سارے وہ بھی چل دیے۔ اب صرف مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم ان کا ساتھ دینے والے رہ گئے۔ ہانی ابن عروہ نے ساتھ دیا، گھر میں پناہ دی تو ان کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد محمد ابن عشاس اور عمر ابن حریث، یہ دونوں سپاہیوں کو لے کر حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو پورے کوفہ کے گلی گلی میں ڈھونڈنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو لیتے، ہر گھر پہ جاتے، دستک دیتے، لیکن کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ پریشان ہو جاتے اور پھر ذہن میں بات آتی کہ میں نے 40,000 کا قافلہ اپنے ہاتھ پر بیعت لی تھی اور ان 40,000 کے 40,000 نے چھوڑ دیا۔ خوشی سے میں نے امام حسین کو خط بھیج دیا کہ وہ آئیں اور 40,000 کے اس لشکر کی جو سو رہبری فرمائے۔ اب کیا ہوگا؟ میرا حشر تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہوگا، لیکن امام حسین جو میری بات پر، ان کی نہیں، میری بات پر بھروسہ کر کے جو تشریف لانے والے ہیں، اپنے خاندان اہل و عیال کے ساتھ جو آنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان معصوموں کا کیا ہوگا؟ گھر کی عورتوں کا، بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر مسلم بن عقیل کا کلیجہ بار بار پھٹا جا رہا۔ بہرحال سوچتے پھرتے ہوئے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ کھولنے جب دستک دیے تو دروازہ کھولا اور ان کو پہچانا، اور پہچان کر ان کی قدم بوسی کی اور اہل بیت کا مقام جان کر سمجھ کر ان کا استقبال کیا، بچوں کو بلایا، پانی پلایا۔ حضرت مسلم بن عقیل خوب روتے ہیں بچوں کو لپٹ کر کہ کیا سوچ کر آئے تھے اور آج کیا ہم منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اہل بیت، ہم آل رسول، ہم مہمان بن کر یہاں آئے ہیں اور کیا اچھی مہمان نوازی ہماری کی جا رہی ہے، در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں خبریوں نے، جاسوسوں نے خبر دی کہ ایک بڑھیا نے ان کو پناہ دی ہے اور وہاں پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ چھپے بیٹھے۔ ابن عشاس اور ابن حریث وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دھاوا بول دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہی خون اپنے رگوں میں رکھتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون مبارک ہے، بہرحال وہ بھی تلوار اپنی جوش میں لائے، میان سے نکالی اور کئیوں کو جہنم رسید کرنا شروع کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، ایک مختصر سی جنگ کا ماحول بن گیا اور کئیوں کو خون میں جو سو آپ نے لت پت کر دیا۔ بچوں کو بچاتے ہوئے، لڑتے ہوئے بہت دور تک کوفیوں کو مار مار کر بھگایا۔ جب کوفیوں نے دیکھا کہ یہ جواں مرد آل رسول اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اتنی سی ٹکڑی اس پر قابو نہیں پا سکتے، لہذا محمد ابن عشاس نے چال چلی اور ایک اونچے گھر پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، اے مسلم بن عقیل، ہم جھگڑا کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، خون اور غارت گری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صلح کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح کریں، ہم آئے ہیں تاکہ آپ کو باحترام عزت کے ساتھ ابن زیاد کے پاس لے جائیں اور مصالحتاً گفتگو کی جائے، صلح کی بات کی جائے، اسی لیے ہم یہاں آئے۔ جب انہوں نے صلح کی بات سنی تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں،
جب میرے پاس 40,000 کا لشکر موجود تھا اور ابن زیاد اکیلے کچھ لوگوں کے ساتھ تمام سرداروں کو لے کر جب قلعے میں کھڑا تھا، اس وقت میرے پاس 40,000 کا لشکر ہونے کے باوجود میں صلح کی بات کر رہا، چاہتا تو ایک ہی لمحے میں پورے قلعے کو فتح کر لیتا، لیکن میں تب بھی صلح چاہتا تھا، میں آج بھی صلح چاہتا ہوں کہ خون اور غارت گری تو مجھے بھی پسند نہیں۔ صلح کی بات سن کر آپ نے تلوار میان میں رکھ لی اور اپنے شہزادوں کے ساتھ قلعے کی طرف گئے، اور ابن اشعث نے ابن زیاد کو خبر پہنچا دی کہ میں ایک چال کے ذریعے سے، ایک دھوکے کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کو آپ کے یہاں لا رہا ہوں۔ ابن زیاد نے سارے سپاہیوں کو تیار کر دیا، قلعے کے دروازے کے بالکل اندر، دروازے کے پیچھے حصے میں ننگی تلواریں لے کر تمام کے تمام سپاہی کھڑے ہو گئے، اور اب ابن زیاد استقبال کے لیے دروازے کے دور حصے پہ کھڑا تھا۔ دروازہ کھولا گیا، ابن زیاد کھڑا ہے، حضرت مسلم بن عقیل بچوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی اندر آتے ہیں دروازہ بند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اشارہ دیا جاتا ہے کہ تلوار چلا دو، تو میان سے تلوار نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا، اور ایسے وار کیے گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی رہے ہیں۔ ننھے بچے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابن زیاد کی بیوی ان کو چھپا لیتی ہے، لیکن دن بھر ڈھونڈا جاتا ہے کہ بچے آخر گئے تو گئے کہاں۔ جب تھک ہار کے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آتا ہے تو ابن زیاد کی موجودگی، بچے ایک ٹوکرے میں سے دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کمرے میں آیا ہے، اس کی موجودگی سے پھر دوبارہ باپ کی شہادت یاد آ جاتی ہے اور ہچکیاں آنا شروع ہوتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آواز سن کر ابن زیاد کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ تو نے میرے چھوٹے، بڑا انعام تو میں نے ان کو مار کر حاصل کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے انعاموں کو میرے تو نے یہاں چھپایا ہے۔ یہ کہہ کر بیوی کو مارا، ایک طرف گرایا۔ بیوی تڑپ رہی تھی کہ ہم لا اولاد ہے، میں ان بچوں کو پال لوں گی، تو ان پر رحم کر کہا کہ یہ میرے انعام ہے، اور ٹوکرے میں سے نکال کر دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ نیزوں پر ان کے سروں کو لگایا گیا اور پورے کوفہ میں گھمایا گیا کہ اہل بیت کا جو بھی ساتھ دے گا اس کا یہی حشر کیا جائے گا۔ ایک دبدبہ، ایک خوف پورے کوفہ میں برپا ہو گیا۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ ذی الحج کی 3 تاریخ تھی جب حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور یہاں یہ ہوا 3 ذی الحجہ کو وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ نکل پڑتے، ان کے ساتھ ان کی اولاد، ان کے فرزند، ان کی بیوی، بی بی شہر بانو، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، بی بی سکینہ، بی بی زینب اور ان کے بچے، حضرت جو سو ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس ابن علی، عبد الرحمن ابن علی، عمر ابن علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، حضرت قاسم، یہ تمام کے تمام پورے کے پورے سادات، اور ان کے ساتھ ان کے عاشق کچھ غلام ساتھ 82 لوگ، 82 لوگ سارے کے سارے قافلے میں شریک ہیں اور نکل پڑے۔ آتے آتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے شہادت ان کو کھینچ کے لا رہی ہے، وہ نہیں آ رہے ہیں، ان کا مقدر ان کو لا رہا ہے، وہ نہیں آ رہے ہیں، خدا ان کو بھیج رہا ہے، شہادت ان کو کھینچ رہی ہے۔ 82 نفوس کے ساتھ وہ کوفہ کی طرف نکل گئے، اور راستے میں جو کوئی ان کو ملتا کوفہ کی خبر پوچھتے، کوئی ملا اس سے پوچھے کہ کوفہ کیا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ کوفہ آپ کی راہ دیکھتا ہے، آپ کا انتظار دیکھتا ہے، آپ کے استقبال کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر کوئی مل گیا، پھر اس سے پوچھے کوفہ کیا کرتا ہے، کہا کہ آپ کی راہ دیکھتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپتا ہے، خوشی کا اظہار کرے۔ پھر آگے بڑھے، اس طریقے سے 3-4 آدمی سفر پر مل گئے، لیکن پھر ایک آدمی ملا جس کا نام بکر اسدی تھا، اس سے پوچھا کہ کوفہ کیا کرتا ہے، تو اس نے بتایا، تازہ حالات سنائے کہ اس وقت کوفہ میں بڑا غضب کا قہر برس رہا ہے کہ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔
شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے تمام رودات سنتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں کہ میرے بھائی کو کس طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، چھوٹی سی بچی تھی، 10 سال کی بچی، وہ بھی شریک قافلہ تھی۔ اس بچی پر نظر پڑتی ہے امام حسین کی، جاتے ہیں اس بچی کو اپنے سے گلے سے لگا لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں۔ تو بچی کہتی ہے اے امام، آپ میرے سر پر ہاتھ ایسے پھیرتے ہیں جیسا کہ کسی یتیم بچوں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ کیا میرے ابا جان شہید کر دیے گئے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ایسی تازہ اس بچی نے کر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور آنسو جاری ہو گئے، ہچکیوں پہ آ گئے اور بچی کو لپٹ لیا اور پھر روتے ہوئے کہا ہاں تمہارے ابا جان نہیں رہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل سارے نزدیک آ گئے۔ کیا بات ہے، آپ بچی کو لپٹ کر رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ انہوں نے ساری رودات بھائیوں کو سنائی کہ مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب کوفہ جانا مناسب نہیں ہے، اب ہمیں کوفہ نہیں جانا چاہیے، ہم کہیں اور چلے جائیں، یہ بہتر ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو تیار کرنے لگے کہ کسی اور جگہ جائیں۔ جب تیاری ہونے لگی تو مسلم بن عقیل کے تمام بھائی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خدارا اے امام، آپ جانا چاہتے ہیں، تمام قافلے والوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جہاں جانا چاہے جائیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو ہمارے بھائی بھتیجوں کا بدلہ لینے کے لیے ضرور کوفہ جائیں گے۔ جب یہ بات سنی تو دوسرے بھائی حضرت عباس وغیرہ سارے یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی اپنے بھائی بھتیجوں کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ جائیں گے۔ جب سبھی جانے کے لیے تیار ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو مجھے بھی اس زندگی میں کوئی لطف اور مزہ کہاں رہے گا جب تم سب شہید ہو جاؤ گے اور جو سو لڑنے کے لیے جاؤ گے، میں بھی تب تم تو تمام کے ساتھ جنگ میں چلنے کے لیے اور وہاں شہید ہونے کے لیے چلتا ہوں۔ سب تیاری کر لیے اور سیدھا پھر کوفے کے لیے ہی آگے بڑھنے لگے۔ آگے چلتے چلتے جب کوفہ 2 منزل کے قریب ہی رہ گیا تھا، ایسے وقت میں حر ابن یزید 1000 کی ٹولی لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی گرفتاری کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں، اور 1 نہیں 2 نہیں 100 بلکہ 150 سے زیادہ خطوط مجھے کوفہ والوں نے ہی لکھ کر بھیجے ہیں، ان کی دستخطیں، ان کے مہریں اس میں موجود ہیں، اور اس یہ کہتے ہوئے سارا کا سارا خطوط کا تھیلا ان کے سامنے نکال کر کھول کر ڈال دیا۔ کہا کہ دیکھو اے حر ابن یزید، جتنے تمہارے ساتھ آئے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ان پر دستخطیں اور مہر لگائے ہیں، مجھے دعوت دے کر بلائے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے دھوکہ دے کر جو سب بلائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تم مجھے بلائے ہو، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں یزیدی ایک سانڈنی دوڑاتے ہوئے آ جاتا ہے اور سپاہی آ کر ایک نیا خط، ایک یزید ابن زیاد کا نیا خط دیتا ہے، نیا حکم دیتا ہے کہ یہ خط دیا گیا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ اب امام حسین کو نہ کوفہ آنے دیا جائے نہ واپس جانے دیا جائے، ان کو وہیں روکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، اور اب اگر میں جانا چاہوں یا کسی اور طرف رخ کروں تو تم جانے بھی نہیں دو گے، نہ آنے دو گے نہ جانے دو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہم کو یہاں روکنا چاہتے ہو تو ہم رکنے کے لیے تیار، جو خدا کو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور یہ 2 محرم کا واقعہ، 2 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک میدان سامنے دیکھتے ہیں
سامنے ایک بڑی نہر بہہ رہی تھی جس کا نام نہر فرات، اور نہر فرات کے بالکل سامنے امام حسین نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر خیمے قائم کیے گئے اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے، اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ امام حسین نے جیسا ہی کربلا کا نام سنا فوراً ان کے ذہن میں وہ بات تازہ ہو گئی، یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا، شہادت کا جام پینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے وہاں خیمے باندھے اور وہاں قیام کیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہی نہیں تھا، 1-2 دن گزرے ہی نہیں تھے کہ عمر ابن سعد 5000 کا ٹولہ لے کر، لشکر لے کر 7 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ پہنچتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ امام حسین کے لیے اور ان کے قافلے والوں کے لیے فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ لہذا سادات کو، اہل بیت کو پانی پر ترسانا شروع کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ پھر یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، وقت کے ساتھ 1-2 ہزار کی ٹکڑی آتی جاتی، ملتی جاتی۔ پھر اتنے میں قاصد آیا، ایک اور ابن زیاد کا پیغام دیا کہ اب وقت ہے کہ آپ ابھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اگر آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ آزاد ہیں، اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو جنگ کے لیے آپ تیار ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کے الفاظ سنے تو کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہو، ہم نہتے اور 80-82 لوگ، 72 کا ہمارے سادات کا قافلہ، جن میں عورتیں، بچے اور ضعیف لوگ موجود ہیں، ہتھیار نہیں ہے، اور تم ہم سے جنگ کی بات کرتے ہو۔ جنگ ایسی ہونی چاہیے جو برابری کی ہو، جس کے لیے پورا موقع دیا جائے۔ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی جنگ اور کیسی جنگ کی بات کی جا رہی ہے؟ میں ہرگز اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کہا کہ یہی حکم دیا گیا ہے، یا تو بیعت کرو یا جنگ کی تیاری۔ 72 اور 82 نفوس کے لیے، جانوں کے لیے 22,000 کا لشکر تیار کیا ہے۔ تعجب ہے کہ 100 سے بھی کم لوگوں کے لیے 1000 نہیں، 2000 نہیں، 22,000 کا لشکر، جو 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، کسی بھی کئی گنا زیادہ تعداد بتلائی گئی ہے۔ کہاں 100 سے بھی کم اور کہاں 22,000؟ مگر حقیقت میں اصل بات یہ تھی کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جہاں کا ہر ایک بچہ، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہی ہر بچہ شیر خدا ہے، وہاں ہر بچے کے اندر حیدر موجود ہے، ہر بچے کے خون میں علی موجود ہے، اور علی سے لڑنے کے لیے یہ 1000 کیا لاکھوں کا لشکر بھی کم پڑ جائے۔ اس ڈر سے، حسینی کرامات کے ڈر سے، علی کرامات کے ڈر سے، حیدر کرار کے ڈر سے، تلوار ذوالفقار کے ڈر سے 1000 تعداد آ گئی ہے 100 سے بھی کم کو لڑنے کے۔ وقت گزرتا گیا، روزانہ ایک نہ ایک بات کر دی جاتی، قاصد آتے جاتے، پیغام سناتے جاتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہرگز نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دی جاتی ہے کہ اے امام، اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو آپ کو جو خطہ، دمشق ہو کہ کوفہ ہو کہ شام ہو کہ جو کوئی خطہ زمین کا طلب کریں گے دے دیا جائے گا، جتنی دولت مانگیں گے دے دی جائے گی، جتنی عورتیں مانگیں گے دے دی جائے گی، بس آپ بیعت کر لیجئے تو آپ کی جوتیوں کا تاج بنا کر یزید پہن لے گا، اس کو یہ موقع دے دیجئے، ورنہ تو انجام آپ جان لے کہ اسی میدان میں، اسی جگہ پر آپ کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو تلواروں کے سائے میں جو اس وقت رہ رہے ہیں،
انہی تلواروں سے تمام کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے خیموں کو جلا دیا جائے گا، سبھی تمام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہڈیاں چور دی جائیں گی، خون کا ایک دریا اس دریا کے سامنے بہا دیا جائے گا، آپ کی گھر کے عورتوں کی ردائیں کھینچ لی جائیں گی، ننگی اونٹنیوں پر گھوڑوں پر ان کو بے پردہ کوفہ اور شام میں گھمایا جائے گا۔ یہ سب آپ کو اگر منظور ہے تو آپ سوچ کر جواب دیں، یا تو بیعت کر لے یا پھر اس انجام سے آپ باخبر ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی کہ حسین ہمیشہ سے بادشاہ تھا، بادشاہ ہے اور بادشاہ ہی رہے گا۔ اس نے دین کے خاطر اپنا سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ امام حسین کہاں ان کی دھمکیوں سے، ان کی باتوں سے ڈرنے والے تھے۔ آپ نے سوچ لی اگر بیعت کروں گا تو قرآن کی توہین کرنے کے لیے تیاری ہو جائے گی، اگر بیعت کروں گا اسلام کو ختم کرنے کی تیاری ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں اور اسلام زندہ ہو جائے ہمیشہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو بات منظور تھی، سر میرا جائے گا لیکن اسلام کا سر ہمیشہ کے لیے اونچا ہو جائے گا، دین محمد ہمیشہ کے لیے اونچا ہو جائے گا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جار و جلال دیں گے۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام حسین اور اہل بیت تمام کے تمام لڑ کر مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر ایک دن باقی رہ گیا، 90 تاریخ بھی آ گئی، 9 محرم آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منصوبوں کے تعلق سے اپنے گھر والوں کو باخبر کیا اور فرمایا کہ اب جنگ ہی جنگ ہے، کوئی اس سے ہم کو پیچھے ہٹنا نہیں ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، سب تیاری میں لگ جاؤ۔ اور فرمایا کہ خیموں کے اطراف خندق کھودو، خندق کھودی گئی، تمام کے تمام سادات اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پورے اطراف خیموں کے بڑے بڑے خندق کے جو گڑھے کیے، اور اس کے بعد اس میں آگ لگائی، لکڑیاں ڈالی اور اس میں آگ لگائی۔ ابھی یہ ماحول چل رہا تھا کہ 10ویں کا دن صبح آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے معافی کروائی، تو کہا کہ اگر مجھ سے کوئی خطا یا کچھ بھول ہوئی ہے تو تم معاف کرنا۔ سب نے مل کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی معافی مانگی۔ یہی وہ طریقہ ہے یوم عاشورے کے دن معافی کا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ ہر کوئی جب بھی اپنے گھر سے نکل کر جانے کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے گھر والوں سے معافی کر کے جاتا ہے اور سفر کی تیاری کے لیے دعاؤں کا طالب ہوتا ہے۔ یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے معافی اور ان کے لیے ایک زبردست خطبہ اور بیان دیا، ان کو تیار کیا۔ اور یہ دن 10ویں محرم کا دن جمعہ کا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گھوڑے پر بیٹھ کر یزیدیوں کے پاس آئے، کوفہ والوں کے پاس آئے اور ان کو خطبہ دینا شروع کیا کہ دیکھ لو، سمجھ لو اور جان لو کہ ہم کون ہیں، ہم کیا مقام رکھتے ہیں، تم کس سے جنگ کرنے والے ہو، کس پر تلوار چلانے والے ہو، سوچ سمجھ کر ہوش میں تلوار چلانا کہ کل کے دن یہ نہ ہو جائے کہ ہم جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ایسا تم کو بعد میں موقع نہیں ملے گا، اسی لیے ابھی جان لو، سمجھ لو اور ہم پر تلوار چلانے کے لیے تیار ہو۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اسی وقت مردود مالک ابن عروہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن رہا تھا، آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں تمہاری باتیں، تمہارے خطبے اور تمہارے کردار کو، تمہارے مقام کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اے حسین دیکھ لو، جان لو کہ تم نے تو اپنے ہی گھر کے اطراف، اپنے ہی خیموں کے اطراف آگ لگا لی ہے۔ ارے اس آگ سے پہلے کیا اسی آگ میں جلنے کے لیے آج ہی تیار ہو گئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مرنے کے لیے تم آج تیار ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بڑی ہی خراب لگی کہ اس نے اس طریقے سے بات کی اور کہا کہ خود ہی جو سو جل جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بد دعا دی کہ تو جیسا یہ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے مارا جائے۔ وہ اس کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ اسی وقت اس کے اوپر جو ہے سو گھوڑا دوڑا اور وہ آگ میں گرا اور اسی وقت جل کر مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کو عبرت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب کہ جو کافر ہو گئے ہیں تم ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، دلوں پر، ان کی آنکھوں پر ڈھکن لگا دیے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا حشر ہو گیا، دوسرے پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ایک دوسرا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو محمد سے نسبت کیوں دیتے ہو؟ ہم تم کو محمد کے تعلق کچھ نہیں سمجھتے۔ جب یہ گستاخی کی تو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیاسا مرے گا، تو اسی وقت اس کا گھوڑا دوڑا اور اس نے گھوڑا پکڑنے کے لیے وہ بھی دوڑنے لگا، اور جب اس نے گھوڑے کو پکڑا تو پیاس کی شدت ہوئی، کتنا ہی پانی پیا لیکن حلق سے ایک بوند بھی پانی اترتا نہیں تھا، یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے پیر گھس گھس کے مر گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور خبیث نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے تعلق سے بدتمیزی کی، جس کا نام مزنی مردود تھا، اس نے بھی جیسا ایسی بات کی، تو وہ جیسے ہی جو سو بدتمیزی کرا تو اس کو پیشاب جو سو لائق ہوئی، وہ فوراً جھاڑیوں میں جا کر پیشاب کرنے لگا، تو بچھو نے ڈنک مارا تو اسی وقت وہیں تڑپ کر اسی غلاثت میں گر کر مر جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو عبرت نہیں ہوتی، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، سب کے سب تیار ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تلوار ذوالفقار کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھی جو اہل بیت کے عاشق تھے، جو اہل بیت کے غلام تھے، وہ آ جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو پکڑ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں کہ آقا کے غلاموں کے رہتے ہوئے آقا کیسے آگے جائیں؟ آقا کو چاہیے کہ پہلے غلاموں کی جمع مردی دیکھے، غلاموں کا جوش ایمان دیکھے، ہمارے میدان جنگ میں جوہر دیکھے، اور اس کے بعد پھر آپ جائیں۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری سانس میں سانس ہے، ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے، پہلے ہم جائیں گے، ہم کو اجازت دے دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ حضرت عبداللہ ابن کلبی سب سے پہلے آگے بڑھے، اپنی بیوی بچوں سے رخصتی لی اور میدان جنگ میں گئے، تو کئیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، کئیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ڈال دیا، اور پھر ان کو جال ڈال کر پکڑ لیا گیا، اور پھر تیروں کے ذریعے سے چھان دیا گیا، اور پھر وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن کلبی کے بعد پھر مسلم ابن عزجہ وہ تیار ہوئے، امام حسین سے اجازت لی، وہ گئے، اور پھر انہوں نے بھی جیسے جمع مردی کے جوہر دکھائے، وہ بھی لڑنے لگے، اور پھر ان کو بھی تیروں سے چھان دیا گیا۔ جب زمین پر گرے تو کچھ صحابہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر امام حسین کے پاس خیمے میں لایا، اور امام حسین نے کہا اے مسلم ابن عزجہ ہوش میں آ۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ امام حسین ہے، کہا کہ میں تڑپ رہا تھا کہ آقا کو دیکھ کر ہی میری جان جائے، میں نے آپ کو دیکھ لیا، اب چاہے میری جان جائے مجھے پرواہ نہیں، کہ میں آپ کے قدموں میں اپنا دم توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ بہرحال ان کا ارادہ بھی پورا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن کلبی نے کے بیٹے نے پھر وہاب ابن عبداللہ نے تیاری کی۔ عبداللہ ابن کلبی کی بیوی جو تھی
वहाब की जो माँ थी वो अपने जवान बच्चे को, जिसकी शादी हो के अभी 17 दिन हुए थे, अपने जवान बच्चे को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। तो उनकी बीवी, वहाब की बीवी आ जाती है कि ये मेरा दुल्हा है, अभी अभी हमारी शादी हुई है और आप इनको भेज रहे हैं। और कहा कि मेरा शौहर था, मैंने उसने अपने शौहर को भेजा है, तू भी अपने शौहर को भेज और एक शहीद की बीवी बन जा। तूने ये सहरा तो पहना है, अब मेरे बेटे तू अब शहादत का सहरा भी पहन ले, मैं तुझे शहीद खून में नहाया हुआ देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए अपने बेटे को विदा किया। बेटा गया और कईयों को मारते गया और मारने के बाद घोड़ा दौड़ा के माँ के पास आकर कहता है, ऐ माँ, देखा तुमने कैसे मैंने कईयों को जहन्नुम रसीद किया है, खाक में मिला दिया है। बेटे से माँ कहती है, हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटे, बहुत तेरी ताकत के जलवे तूने दिखाए हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि तू खून में कैसा नहाता है, जा खून में जो सो नहा कर जामे शहादत पी ले। माँ से खत्म सीखी, दोबारा घोड़ा दौड़ा कर गए और जो सो लड़ते हुए खून में नहाते हुए जामे शहादत पी लिया। और माँ दौड़ते हुई बच्चे के पास गई और उसके जो सो सरे मुबारक को ले लेकर चूमना शुरू कर देती है कि सुभान अल्लाह, ऐसी औलाद होने पर मुझे गर्व है, नाज है, अल्लाह और औलाद देता और बेटे देता तो इसी तरीके से कुर्बान कर देती। बहू के पास आती है और कहती है, मुबारक हो कि तू एक शहीद की बीवी और मैं एक शहीद की माँ बनी हूँ। उसके बाद खुद उनकी जो सो वालिदा तलवार लेकर मैदान जंग में जाने की तैयारी हो जाती है। औरतों को तक इतना जोश आ गया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको रोक दिया कि मैदान जंग मर्दों की जगह है, औरतों की नहीं। आप खैमे में रहकर दुआ करें और हिम्मत की ताकत के लिए अल्लाह से दुआ मांगें। ये कहते हुए उनको रोक दिया। ये सारी चीज़ें हुई। हुर इब्ने यजीद और उनके भाई मुसाब ये सारा मंजर देख रहे थे। यजीदी लश्कर में घोड़ों पर खड़े हुए थे। ये सारा माहौल चल रहा था और उन्होंने फिर इब्ने साद से पूछा, ऐ इब्ने साद, क्या तू यकीनी तौर पर, सच्ची तौर पर इमाम हुसैन को और उनके घर वालों को कत्ल कर देगा? कहा कि हुर, तुम गवाह रहना कि मैं उनके खून के दरिया यहाँ पर बहा दूंगा। जब हुर ने देखा कि इब्ने साद के इरादे बड़े खतरनाक और ख़राब हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सादात को लड़ने और उनको मारने के इरादे से नहीं आया हूँ। मैं उनको गिरफ्तार कर सकता हूँ, मैं उनको रोक सकता हूँ, लेकिन उन पर तलवार नहीं चला सकता, उनको कत्ल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इस गिरोह में नहीं रहूँगा। और उन्होंने अपना गिरोह छोड़कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास घोड़ा दौड़ाते हुए चले गए। देखिए, ईमान हो तो ऐसा हो, अकीदा हो तो ऐसा हो, कम तादाद नहीं देखे, अकेले कम हथियार नहीं देखे, बल्कि देखा कि वहाँ पर मुकद्दर किसका चमक रहा है। देखा कि अहले बैत की नज़र के सामने हम कैसे हैं, उनसे जुड़ जाने में हमारा जो सो दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ पर फलाह बहबूद है, कामयाबी है, उनसे दूरी में हमारा नुकसान है। जैसा कि नबी ने फरमाया, मिसलू अहली बैती का सफीनती नूहिन मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलका, कि अहले बैत की मिसाल मेरे ऐसी है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो उसमें सवार हुआ जीत गया और जो इख्तिलाफ किया वो मारा गया। उन्होंने देख लिया वो नजात की कश्ती है, यहाँ काफिला बड़ा है उससे कुछ नहीं है, मगर नजात वहीं है, इसलिए वहाँ चले गए। हजरत इमाम हुसैन के पास कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और रो रो कर कहा कि मुझे अपने साथ कर लीजिए, मैंने देख लिया है कि किसकी बात सही है, कौन हक पर है, कौन हक परस्त है, मैं देख लिया हूँ, आप मुझे अपने साथ शरीक कर लीजिए और अपने साथ शहीद होने का मुझे मौका दीजिए। और उसके बाद अज़ान हुई, नमाज की तैयारी हुई, वहाँ भी नमाज पढ़ी जा रही है, यहाँ भी नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन नमाजी में फ़र्क है, नमाजी के ईमान में फ़र्क है। तादाद को देखकर नमाज नहीं पढ़ी, इमाम को देखकर नमाज पढ़ी। इमाम जहाँ है वहाँ पर नमाज पढ़ने वाले जमा हुए, और जहाँ पर दुनिया है वहाँ नमाज पढ़ने वाले वो वहाँ जमा हुए हैं। यही हक और बातिल का मसला है कि अल्लाह ताला के यहाँ से हक है और कुफ्र, ये सारी की सारी चीज़ें बातिल है जो नाहक है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज से फारिग हुए तो हुर ने कहा कि मैं अब जंग करने के लिए जाता हूँ, इजाज़त दें। उनसे कदमबोसी का शर्फ हासिल किया, वो आगे बढ़े तो अभी लश्कर में उनके भाई वहीं मुसाब इब्ने यजीद वहीं यजीदियों में थे। जब भाई को घोड़ा बढ़ाते हुए देखा तो वो खुद बड़ा घोड़ा अपना बढ़ाते हुए आगे बढ़े। तो इब्ने साद कहता है, वाह
کیا مسئلہ ہونے والا ہے، کیا منظر ہونے والا ہے کہ بھائی بھائی کو کاٹنے والا ہے، وہاں سے ہر آ رہا ہے، یہاں سے ہمارا مصعب جا رہا ہے، اب بھائی بھائی لڑ مریں گے۔ تو فوراً جیسے ہی بھائی بھائی کے گھوڑے نزدیک آئے تو مصعب نے کہا ہر تم کو کیا ہو گیا، تم وہاں چلے گئے؟ کہا کہ میں نے جو اس زندگی کے بدلے موت کو چن لیا ہے، میں نے اس دنیا کے بدلے آخرت کو چن لیا ہے، میں نے کفر کے بدلے ایمان کو چن لیا ہے، بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے؟ کہا کہ جو بھائی ہے وہ یہ بھائی بھی ہے، بندہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے گھوڑا گھما لیا، اب کیا تھا کہ دونوں بھائی یزیدیوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو، اور پھر دونوں بھائیوں نے جو لڑنا شروع کیا اور کئیوں کو نیست و نابود کرتے ہوئے، پھر جام شہادت پیتے ہوئے، خون میں نہاتے ہوئے گھوڑے کو دوڑا کے امام حسین کے پاس آئے اور کہا یا خدارا یا امام حسین، آپ گواہ رہیں کہ میں ایمان والوں کا ساتھ دیا ہوں اور میرا حشر اللہ ایمان والوں کے ساتھ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جام شہادت پھر کر آپ بھی شہید ہوتے ہوتے سارے کے سارے غیر سادات، جو سادات کا ساتھ دینے والے عاشق غلام تھے، سارے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اہل بیت کا نمبر لگتا ہے۔ حضرت علی ابن اکبر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، وہ اور حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ کجاووں کو تیار کرتے ہیں، گھوڑوں کو تیار کرتے ہیں، تلواروں کو تیار کرتے ہیں اور امام حسین سے اجازت لیتے ہیں کہ اب ہم کو اجازت دے کہ ہم اپنے جوہر دکھائیں گے۔ تو ایک طرف علی اکبر اور ایک طرف قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز سادات کے میدان جنگ میں یزیدیوں پر کیا قہر ہوئے ہیں، انہوں نے کیا قہر برسائے ہیں، کیسے جوہر اپنے دکھائے ہیں، کیسے حسینی کرامات میدان جنگ میں کربلا میں آئے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو وہ جوش دے کہ ہمارا ایمان ایسے بڑھ جائے کہ خدا کی محبت میں ہم وہ نماز پڑھے جو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور پڑھوائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔